اب یہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، سب قبول کرتے ہیں، جی لیکن ایک خاص پس منظر بیان کرتے ہیں کہ کوئی مال غنیمت کا مسئلہ تھا، یا اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پر جو مولا ہے اس سے مراد جو ہے محب ہے، دوست ہے، یہاں پر حاکم سرپرست کے معنی میں ہی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولایت کو جس معنی میں پیش فرمایا ہے اسی معنی میں ولایت علی کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ نبوت کا ٹائٹل دیا ہے، اور نبوت بذات خود اتھارٹی ہے، اور اس کائنات کے اندر نظام الہی کو جاری کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی ہے۔ نبوت کوئی کاغذ کا چٹھا نہیں یا کوئی پیتل کی رکابی نہیں، ایک منصب ہے، اور اس منصب کا جو عطا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ہر نبی نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنے دور کا اعلیٰ ترین سیاستدان رہا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کی سیاست کا تسلسل جو ہے وہ دینی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کے احبار چلاتے رہے ہیں، ان کے خلفاء چلاتے رہے ہیں۔ میری امت جو ہے وہ میرے بعد میری امت کے علماء اس نظام کو برقرار رکھیں گے، اور اگر علم کے تصور سے ہی اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اعلمہم امتی کا ٹائٹل جو ہے وہ مولا کائنات کے سر ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب روایات عرب اپنا نبوت کا امامہ بھی ان کے سر پر رکھا، وہ اس لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ میرے بعد نبوی ذمہ داریاں جو ہیں ختم نبوت کے بعد وہ علی علیہ السلام ہی اولین ذمہ دار ہیں۔ اور جو رہا کہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، بھائی دیکھیے محبت اور حاکمیت جو ہے یہ دو متضاد چیزیں نہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کے سے ہزاروں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اور پھر حاکم مطلق بھی ہے۔ ایسا ہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں کہ آپ محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور محبوب بھی ہیں۔ تو محبوبیت اور حکومت اور نظام کا چلانا جو یہ متضاد حقیقتیں نہیں، بلکہ میں نے تصوف کی دنیا میں دیکھا ہے، یہ بڑا نفیس بات عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو میرے خیال میں کہیں بھی کوئی نہیں اٹکے گا۔ اطاعت کے 3 درجے اہل تصوف نے کیے ہیں: اطاعت بالمحبہ، اور اطاعت للثواب، اور اطاعت بالخوف۔ ایک ہے کسی کی اطاعت شعری کرنا اس کی محبت کی عظمت سے سرشار ہو کر، اور یہ اول درجہ ہے اطاعت کا کہ محبت کے ساتھ اس کے حکم کی بجا آوری، اور یہی نتیجہ خیزی ہے برکات کے اعتبار سے، کرامات کے اعتبار سے۔ دوسرا ہے کہ ثواب کے لالچ میں، ثواب کے حصول کے لیے اطاعت کرنا، کسی سے کچھ لینے کے لیے۔ تو تیسرا ہے کسی کے خوف سے خوف زدہ ہو کر اس کی اطاعت کرنا۔ تو جو اعلیٰ درجہ اور سب سے پہلا درجہ ہے اطاعت بالمحبہ کا ہے، تو گویا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مطاع بھی ہے، یعنی اس کی اطاعت کی گئی ہے اور اس سے محبت بھی ہوتی ہے، ایسا ہی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ وہ مطاع ذات بھی ہیں، ان کی اطاعت بھی کی گئی ہے، اور ان سے وہ محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، محبوب کائنات بھی ہیں۔ تو ایسے ہی مولا کائنات علیہ السلام کے اس معنی ولایت کو اگر محبوبیت یا محبت کے تصور میں پیش کیا جائے تو محبت اور حاکمیت جو ہے یہ دو متضاد حقیقتیں نہیں، بلکہ یہ حسین سنگم ہے امت کے درمیان اور اللہ کے درمیان، امت کے درمیان نبوت کے درمیان، امت کے درمیان ولایت کے درمیان یہ ایک حسین سنگم ہے۔ اس لیے اگر اس اطاعت میں، اس محبت کی عظمت میں اگر اطاعت مولا کائنات امت کرے تو یہ اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے اور نتیجہ خیز اطاعت ہے، با کرامت اطاعت ہے، اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا جی بالکل واضح ہو گئی۔ جی آگے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ولایت مطلقہ ہے، ولایت عامہ ہے۔ جی ہاں بلکہ خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اگر آپ امیر المومنین کی ولایت کو مقیدہ کریں گے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولایت ہے وہ بھی مقیدہ ہو جائے گی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ میرا خیال نہیں، نبوی تکلم کا جو تقدس ہے، جو تسلسل ہے، جو نص کی روانی ہے، جو نظم نص ہے، سباق و سیاق کلام نبوت ہے، وہ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے، صراحت کر رہا ہے کہ یہ اطاعت شعاری ہمارے بعد اگر کہیں ہے تو مولا کائنات جو ہیں ان کی اطاعت شعاری ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ مثلا خلفائے ثلاثہ علیہم الرضوان کا زمانہ گزرا ہے، تو ان تمام زمانوں کے اندر، تمام ادوار کے اندر جو ہے جب جناب مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کو ہی بنیادی اتھارٹی سمجھا جاتا تھا،
جہاں کہیں کسی سے کوئی فروغ گزاشت ہوتی یا جہاں کہیں کسی کو کوئی ضرورت متحقق ہوتی تو پھر مولا کائنات کا فیضان ہی وہاں تسلی اور تسکین کا باعث بنا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی جھگڑا کیا جائے۔ یہ جو ہے نا بالفصل اور بلا فصل کا تصور، یہ مولویانہ ہے، اس کا تحقیق کے ساتھ، دین کے ساتھ، مزاج رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات ہے نظام کی، نظام کی طرف کوئی نہیں آتا، کیونکہ نظام میں ایثار ہے، نظام میں وفا ہے، نظام میں دینا پڑتا ہے، خود کو پابند کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو نظام کی طرف آج کا ملا اعظم نہیں آ رہا، اس لیے نہ یہ آ رہا کہ ان کے جو مفادات ہیں وہ زد میں آتے ہیں ان ٹریڈ کمپنیوں کے، اس لیے وہ نظام کی بات نہ کرتے ہیں، نہ انہیں آتی ہے، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبوت کے بعد جو کار نبوت کا نظام ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو کوئی اس تسلسل جاری رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو قائم کرنی تھی نا جی۔ تو جب اس اتھارٹی کو قائم کر دیا گیا ہے اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اب یہ بات قابل اعتراض رہی ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے؟ جب رسول کرتے ہیں تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی وہ کریں۔ اور یاد رکھنا یہ جو عید غدیر ہے اس کا مسنون ہونا یہ بھی متواتر ہے۔